أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فصل لربك وانحر. برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ شکر احسان ہے کہ جس نے اس عظیم کائنات کو پیدا فرمایا، اسی اللہ رب ذوالجلال نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنا کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بنایا. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک دین اسلام کو پہنچایا اور آج ہم بآسانی اسلام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یعنی انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر عبادت کے بہت سارے زرعین مواقع بھی اللہ تعالیٰ فراہم کیا ہے کہ انسان اپنی مختصر سی زندگی میں نیکیوں سے مالا مال ہو جائے اور پھر اپنی آخرت کے لیے توشہ تیار کر لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس مختصر سی زندگی میں بہت سارے ایسے اعمال رکھے ہیں کہ ہم ان کو بجا لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں اور اس کی بنائی ہوئی جہنم سے بچ سکتے ہیں. انہی اعمال میں سے
یہ مہینہ بھی ہے کہ جس کی فضیلت آپ لوگوں نے بارہا سنی ہوگی کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں. اس کی فضیلت کے لیے بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے 10 دنوں کی قسم کھائی ہے. والفجر ولیال عشر. جمہور مفسرین نے لیال عشر یعنی 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن مراد لیے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر کے فرمائے کہ یہ 10 دن کی بڑی فضیلت ہے. تو یہ ذی الحجہ کے 10 دن کیوں فضیلت کے حامل ہیں آپ لوگوں نے سنا ہوگا. اس کے اندر بہت ساری عبادتیں شامل کی گئی ہیں، بہت ساری عبادتیں جمع کی گئی ہیں کہ انسان اس کے اندر نماز بھی پڑھ سکتا ہے، روزہ بھی رکھ سکتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کر سکتا ہے اور حج جیسی عبادت بھی اس میں ادا کر سکتا ہے. دوسرے مہینے میں انسان حج نہیں کر سکتا. اتنی بڑی عبادت اس مہینے کے اندر رکھی گئی ہے کہ حج جیسا فریضہ بھی انسان اس مہینے میں ادا کر سکتا ہے. تو گویا ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ 10 دن شروع کے 10 دن اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ پسندیدہ دن ہیں. ان 10 دنوں کے اندر جو اعمال ہم کو کرنے کے بتائے گئے ہیں الحمدللہ ہم ان کو بجا لاتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، جیسے تسبیح، تکبیر، تحلیل، تحمید، یہ تمام چیزیں کہنا، پھر روزوں کا اہتمام کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا، ان تمام چیزیں کرتے ہیں. انہی میں سے ایک اہم عبادت ایک قربانی ہے جس کے تعلق سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ قربانی کی اہمیت کیا ہے، قربانی ہم کیوں دیتے ہیں، کیا تاریخ ہے اس کی، اس کا فلسفہ کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. تو محترم حضرات، یہ قربانی کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز کہ جسے بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے. یہ قربانی دنیا کے تمام مذاہب کے اندر اس کا تصور پایا جاتا ہے. اس کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے جتنی قدیم کے انسان کی تاریخ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو اپنی تصدیق کے لیے انہوں نے قربانی کی جانور ذبح کیا کہ کس کے جانور کی قربانی یعنی کس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. تو بہرحال تمام مذاہب کے اندر قربانی کا تصور پایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے معبود کے کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے. دوسرے مذاہب کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے معبودوں پر کچھ نہ کچھ چڑھاوا چڑھاتے ہیں، نذرانہ پیش کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں. تو بہرحال تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے اس کا تصور. لیکن ہم جو قربانی کرتے ہیں اس کی عظیم تاریخ ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی تاریخ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، بڑے عزم والے پیغمبروں میں سے ہیں، جن کے اسوے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کے اندر، ان کی پیروی کے اندر تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ بھی بنایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مختلف آزمائشوں میں گزری ہے. یہ ابراہیم قربانی جو ہم دیتے ہیں، جو جانور ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر ذبح کرتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ایک سنت ہے. صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سنت ہم پر بھی لاگو کیا ہے کہ یہ سنت کو ہم بھی ادا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت اور یہ ادا بہت پسند آئی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر بھی قربانی کو لازم قرار دیا ہے یا پھر جو ہے یہ سنت قرار دی گئی ہے. محترم حاضرین، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہت سارے پریشانیوں میں گزری. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آزمائشوں میں مبتلا کیا، بہت سارے امتحانات لیے، لیکن تمام امتحانات میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں سے دوچار کیا، مختلف امتحانات لیے. ابراہیم علیہ السلام ان تمام امتحانات میں کامیاب ہو گئے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جگری دوست بنا لیا. محترم حاضرین، ابراہیم علیہ السلام کی کیا قربانیاں تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی؟
آپ نے بارہا سنا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، سنتے آ رہے ہوں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بچپن سے لے کر بڑھاپے کی عمر تک آزمائشوں میں گزری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ بت پرست تھے، بت فروش تھے، بت گر تھے، بتوں کی عبادت کرنے والے بھی تھے، بتوں کو بنانے والے بھی تھے، اور انہی بتوں کی پوجا کرنے والے بھی تھے ابراہیم علیہ السلام کے والد۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ پروہتوں کا خاندان تھا، بڑا خاندان سمجھا جاتا تھا، اور ان کی عزت اس لیے کی جاتی تھی کہ یہ دیوی دیوتاؤں کے خاندان کے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو خاندان جس کی عزت کی جاتی تھی وہ اسی بنیاد پر کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا خاندان دیوتاؤں کے خاندان سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام ان کی روش کو پسند نہیں کیے، اپنا خاندان جس طرف جا رہا تھا اس کی طرف نہیں گئے، بلکہ بچپن سے ہی جب سے ان کو شعور ہوا تب سے ہی ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان کی روش سے ہٹ گئے، یعنی وہ شروع سے ہی اس کی طرف گئے نہیں۔ جب شعور کو پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے حقیقی خالق اور مالک کو پہچاننے کے لیے مختلف چیزیں آزمائے، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا اور سورج کو دیکھا، کہا کہ یہ میرے معبود ہیں، لیکن جب یہ زائل ہو گئے تو کہا کہ یہ میرے معبود نہیں ہو سکتے، تو پھر اکیلے اللہ کی طرف وہ متوجہ ہو گئے۔ یہ بالکل اپنے خاندان کی جو عزت تھی، جس لیے اس خاندان کی عزت کی جاتی تھی، اس کی مخالفت میں ابراہیم علیہ السلام کی روش تھی۔ ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے تو پہلے اپنے خاندان کی عزت کی مخالفت کی اور پھر اپنی روش بدلی۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی کہ انسان کا خاندان اپنی جگہ پر بہت معزز ہوتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا خاندان بڑا ہو، میرے خاندان کی بڑائی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان کی عزت کی طرف نہیں دیکھے، بلکہ یہ ایک اللہ کی عبادت جو حقیقی خالق اور جو حقیقی مالک تھا اس کو تلاش کی ابراہیم علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جب اس حقیقت کو پہچان لیا تو پھر اس کی دعوت بھی دینے لگے کہ یہ جس کی تم عبادت کر رہے ہو، جن معبودوں کی تم پرستش کر رہے ہو، وہ بیکار معبود ہیں، وہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنے باپ کو بڑے اچھے انداز میں سمجھایا، اپنی قوم والوں کو سمجھایا، یہاں تک کہ اس دور کا جو بادشاہ تھا نمرود، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، یہاں تک کہ زندہ کرنا اور مارنے کا اپنے آپ کو بہت بڑا دعویدار سمجھتا تھا کہ میں چاہتا ہوں تو زندہ کر سکتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو پیدا کر سکتا ہوں، کسی کو مار سکتا ہوں۔ قال انا احیی و امیت، وہ اس بات کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں انسان کو زندہ بھی کر سکتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں۔ اتنے بڑے بادشاہ کے پاس ابراہیم علیہ السلام توحید خالص کی دعوت دی اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ تو قوم کی نفرت اور بادشاہ کی نفرت، پورے خاندان والوں کی نفرت ابراہیم علیہ السلام نے مول لی۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی ابراہیم علیہ السلام، اکیلے تنہا ایک آدمی پوری قوم کی مخالفت، وہ بادشاہ جو اس دور کا بادشاہ تھا اس کی مخالفت اور اس کی نفرت جو ہے مول لیے، یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ یہاں تک کہ قوم والوں نے مشورہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی ڈال دیا، اس کی بھی قربانی کی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا، تو یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ جب یہ تمام معاملہ ہوا تو اپنی بستی میں رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، تو باپ نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی اچھے انداز سے، مگر باپ جو ہے انکار کر دیا اور یہاں تک کہ دھمکی بھی دے دیا، اگر تو میری بات نہیں مانے گا تو میں تجھے مار دوں گا۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی بات کو چھوڑ دیے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیے اور ہجرت کے لیے باہر نکل گئے، اور جہاں بھی گئے ابراہیم علیہ السلام خاموش نہیں رہے بلکہ ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی، گھر بار کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا اور اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں دی تھی، بڑی عمر ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا کی، چھوٹا سا بچہ جسے ہم اسماعیل علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو پھر اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ تم اپنی بیوی کو اور اپنے شیرخوار بچے کو ایک جنگل اور بیابان میں چھوڑ آؤ۔ اتنی بڑی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو جب اولاد عطا ہوئی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے کہ اس اولاد کو تم اپنے سے دور کر دو، جنگل و بیابان میں چھوڑ دو، جہاں نہ گھاس پھوس ہے، نہ انسانیت ہے، نہ انسانی آبادی ہے، کچھ نہیں وہاں پر، غیر ذی زرع، یعنی جہاں پر کوئی چیز نہیں پائی جاتی تھی، ایسی جگہ چھوڑ آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیا ابراہیم علیہ السلام اور ان کو چھوڑ آئے۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اس میں بھی کامیاب ہو گئے۔ پھر جب یہ بچہ بڑا ہوا، چلنے پھرنے کے قابل بنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک اور آزمائش لینا مقصود ہوا۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ اس بچے کو وہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔
یہ عام آدمی کو صریح حکم دینے کے باوجود بھی کبھی اس کی مخالفت کرتا ہے، لیکن پیغمبر کے لیے مناسب نہیں ہے، اور پیغمبر جو ہے کبھی اس کا انتظار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جو ہے کوئی خاص حکم نازل کرے۔ ایک اشارہ تھا ابراہیم علیہ السلام کو، خواب میں دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ وہ اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلا رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کے سامنے کہا کہ انی اذبحک، میں تمہیں جو ہے ذبح کرنے کا خواب دیکھ رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تمہارا کیا خیال ہے؟ چھوٹا سا بچہ تھا، تھوڑی سی شعور کی عمر کو پہنچا تھا، تو بچہ کیا جواب دے رہا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے ابا جان، اللہ نے جس بات کا حکم دیا ہے، اشارہ کیا ہے، آپ اس کو کر گزریے، میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں، میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ اتنی بڑی عمر میں کہ انسان اس عمر میں اپنے بچوں کا محتاج ہوتا ہے، اپنے بچوں کے سہارے کا محتاج ہوتا ہے۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو پھر اسی ایک بچے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ کس عمر میں ایک آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہے، کیسا امتحان لیا جا رہا ہے، یہ نہیں دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، کس کا حکم ہے، کس ذات کا حکم ہے، جس نے دیا ہے اسی کا حکم ہے کہ اسی کو ذبح کرے اس بچے کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے اور اس کو ذبح کرنے کے لیے گردن پر چھری بھی چلا دی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی، دیکھنا مقصود یہ تھا کہ یہ میری محبت اس کے اندر زیادہ ہے کہ اس بچے کی محبت۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ اللہ تیری محبت کے آگے دنیا کی ساری محبتیں بیکار ہیں، ساری چیزیں میرے لیے ہیچ ہیں، بالکل بیکار ہیں میرے لیے، تیری رضا مقصود ہے میرے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے چلا بھی دی چھری، ان کو اتنا محسوس بھی ہو گیا کہ میں نے اپنے بچے کی گردن پر چھری چلا دی ہے، لیکن یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ جو چھری چلی تھی، جو چاقو چلی تھی، وہ ایک دمبے پر چلی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دمبے کا انتظام کر دیا۔ دیکھنا مقصود یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بہت بڑی آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم آنے والے لوگوں میں سنت کو جاری کر دیے ہیں، کہ آنے والے لوگ آپ کی سنت کو یاد رکھیں گے، یادگار کے طور پر اس سنت کو منائیں گے۔ تو بہرحال یہ عظیم تاریخ تھی، یہ قربانی کی، جو ہم عید الاضحیٰ میں جانور ذبح کرتے ہیں، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، ہم اس کی یادگار کے طور پر عید الاضحیٰ میں جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، جانور ہم جو ذبح کرتے ہیں اس کے اندر ہمارا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ یہ جانور ذبح کر رہے ہیں، مگر اگر اسلام کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے وقت آ گیا تو ہم اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ہم اپنی جان کو معزز نہیں سمجھیں گے، بلکہ تیری راہ میں اپنی جان کو بھی گنوا دیں گے، جیسے ہم نے اب اس جانور کو ذبح کیا ہے۔ یہ تو ایک علامت تھی اپنے تقوی کی، یہ تو ایک علامت تھی اپنے اخلاص کی، کہ اللہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اخلاص ہے، ہم تیرے راستے میں اپنی جان کو بھی قربان کرنا چاہتے ہیں۔ بس ایک مثال کے طور پر ہم اس جانور کو ذبح کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل کے دن اسلام کے لیے اپنی جان، اپنی گردن بھی کٹانا مقصود ہو، اسلام کے لیے اپنی جان کو بھی گنوانا مقصود ہو، تو ہم اس لیے اپنی جان کو بھی قربان کر سکتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ تو محترم حضرات، یہ عظیم سنت تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت آنے والے لوگوں کے اندر بھی سنت موقدہ بتائی گئی ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے، اس کی اہمیت کے تعلق سے بتایا کہ جو آدمی صاحب حیثیت ہو، جس کے پاس استطاعت ہو، قربانی کر سکتا ہو، اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی اتنی اہمیت بتائی اللہ کے رسول نے کہ اگر استطاعت کے باوجود بھی انسان قربانی نہیں دیتا تو پھر وہ ہمارے مصلی یعنی عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ جو بھی صاحب حیثیت انسان ہے، جس کی بھی طاقت ہو، اسے قربانی کرنی چاہیے۔ یہ اس کے اندر قربانی کی اصل روح ہمارا جو جذبہ ہے، فدائیت کا جذبہ، اپنے آپ کو اپنی اس تمام چیزوں کو قربان کرنے کا جذبہ، یہ اس کے اندر کار فرما ہونا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری زندگی اور موت تیرے لیے ہے، رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم جو زندہ رہتے ہیں تو تیرے لیے رہتے ہیں، اور ہم جو مرتے ہیں تو تیرے لیے مریں گے۔ یہ چیز ہمارے اندر، یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اس چیز کی کمی کی وجہ سے ہی شاید مسلمانوں کے اوپر ایسے حالات آ رہے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے مر مٹنے کا جو جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے۔
اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا جو جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ شاید ناپید ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے مسلمانوں پر ایسے حالات آ رہے ہیں. تو محترم حضرات اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کا جذبہ اس کے اندر ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے جانوروں کی طرف نہیں دیکھتا کہ ایک جانور کتنا موٹا ہے, کتنا فربا ہے, کتنا قیمتی ہے, یہ نہیں دیکھتا, بلکہ اللہ تبارک و تعالی جو جانور ذبح کر رہا ہے اس کے تقوی کو دیکھتا ہے. وہ تقوی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو جانور کا گوشت پہنچتا ہے, نہ اس کا خون پہنچتا ہے, بلکہ تمہارا اخلاص پہنچتا ہے, تمہارا تقوی پہنچتا ہے. یہ دیکھنا مقصود ہے کہ تم کتنے متقی ہو, کتنے اخلاص کے ساتھ تم نے اس جانور کو ذبح کیا ہے. ایسا تو نہیں کہ اس جانور کے ذبح کرنے میں تمہیں ریاکاری مقصود ہے کہ ہم نے کتنا بڑا جانور ذبح کیا. معاف کیجئے حضرات, بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑے قیمتی جانور ذبح کرتے ہیں, بڑے قیمتی جانور ذبح کرتے ہیں, خریدتے ہیں, اور عید سے پہلے اپنے دوستوں کو, اپنے احباب کو, سب کے گھروں میں بتاتے ہیں دیکھیں اتنے قیمتی جانور میں نے خریدا ہے. محترم حضرات یہ سب ریاکاری ہے, اس سے بچنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں آج بھی جو ہے کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے, ابھی بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ اپنے جانوروں کو فیس بک, واٹس ایپ, ٹویٹر اس تمام میں شیئر کرتے ہیں. کیوں شیئر کرتے ہیں؟ ہم نے اتنا بڑا جانور خریدا ہے, اتنا جو اتنا قیمتی جانور خریدا ہے. یہ کہاں اخلاص ہوا, یہ تقوی کہاں ہوا کہ اللہ کے راستے میں آپ جو خرچ کر رہے ہیں دوسروں کو بتا کر کے خرچ کر رہے ہیں کہ میں دیکھو کتنا خرچ کر رہا ہوں, کتنا بڑا جانور ذبح کر رہا ہوں. نعوذ باللہ, یہاں تک بھی لوگ کرتے ہیں کہ بعض لوگ, ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اونٹ جب خریدتے ہیں تو پوری گلیوں میں پھراتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے ذہنی قربانی کا جانور ہے, ہم اس کو جائز کو قربان کرنا چاہتے ہیں. اونٹ کو ایسے بڑے بڑے جو یعنی گائے ہے, بکرا ہے, بڑا قیمتی ہے, تو پھر اس کو لوگوں میں پھراتے ہیں کہ دیکھو یہ جانور ہم ذبح کر رہے ہیں. نعوذ باللہ, یہ ریاکاری ہے. ریاکاری اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے, اور جو عمل ریاکاری کے ساتھ کیا جائے اللہ تعالیٰ کو ذرا بھی پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کو ان کے منہ پر پھینک دے گا. تو محترم حضرات, ہم کتنا قیمتی جانور ذبح کرتے ہیں, یہ کتنا قیمتی جانور ہم جو ہے اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں, یہ مقصود نہیں ہے, بلکہ کتنا اخلاص ہمارے اندر پایا جا رہا ہے. اخلاص, نیت, چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی نیت بہت بڑی بنا دیتی ہے, اور بڑی سی بڑی چیز کو بھی نیت چھوٹی بنا دیتی ہے. نیت کے اندر اگر اخلاص ہو تو پھر ہمارا چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں بہت ہی مقبول ہوگا اور بہت ہی بڑا ثابت ہوگا. محترم حضرات, یہ تو قربانی کی اہمیت اور فضیلت تھی, اس کی تاریخ تھی. اس کے کچھ تقاضے ہیں, قربانی کے بھی کچھ تقاضے ہیں. تو ہم جس جانور کو ذبح کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر, تو ایسے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں پر قربانی نہیں ہوتی ہے, غربت و افلاس ہے, نادار لوگ ہیں, ایسے لوگوں تک اپنی قربانی کا گوشت پہنچائیں. ایسی بستیوں تک قربانی کا جانور یا پھر قربانی کا گوشت ان لوگوں تک پہنچائیں جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے, محروم ہیں, غریب اور نادار لوگ ہیں. ایسے لوگوں تک اپنے جانور کو پہنچائیں یا اس کا گوشت پہنچائیں. بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جانور ذبح کرتے ہیں, کئی کئی ہفتوں تک ان کے گھروں میں گوشت کھایا جاتا ہے, رکھتے ہیں, جمع کر کے رکھتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس گوشت کے اندر جو ہے 3 حصے کریں. اپنے لیے بھی ایک حصہ رکھیں, اپنے اعزاء و اقارب کے لیے, رشتہ داروں کے لیے ایک حصہ رکھیں, اور پھر غریبوں کے لیے ایک حصہ رکھیں تاکہ غریب بھی اس خوشی میں شامل ہو جائیں. محترم حاضرین, اسلامی تعلیمات کے اندر آپ بغور مطالعہ کریں گے اسلامی تعلیمات کا, جہاں بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناداروں اور غریبوں کا خیال رکھا ہے. صدقہ فطر ہم جو عید الفطر سے پہلے ادا کرتے ہیں, اس کا مقصد یہی ہے کہ عید الفطر میں جو لوگ نادار اور مفلوق الحال ہیں, غریب ہیں, یہ لوگ بھی عید کی خوشی میں شامل ہو جائیں. تو اسی طریقے سے عید الاضحیٰ بھی ہے, مسلمانوں کی, تمام مسلمانوں کی ہے, تو اس عید میں بھی لوگ اس کی خوشی میں شامل ہو جائیں. تو ایسے لوگوں کو جو قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں وہ لوگ اپنا گوشت جو ہے ان غریبوں میں تقسیم کریں تاکہ لوگ خوشحال رہیں, یہ بھی خوشی محسوس کریں. اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ ایک جانور, ہر آدمی, کچھ بعض صاحب حیثیت جن کی استطاعت زیادہ ہوتی ہے, ان کی تعداد ایک ہی محلے میں یا ایک ہی بستی میں بہت زیادہ ہوتی ہے. لوگ, ہر آدمی جو ہے ایک تنہا جو ہے جانور ذبح کرنا چاہتا ہے, اس کا گوشت زیادہ ہوتا ہے تو گوشت کی ناقدری ہوتی ہے, اس لیے کہ کھانے والے کم ہوتے ہیں اور لینے والے کم ہوتے ہیں, غربا اس جگہ پر کم ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ گوشت کا انتظام باہر کے لوگوں, جہاں پر قریے ہیں, چھوٹے چھوٹے ولیجز ہیں جہاں قربانی گوشت نہیں پہنچتا ہے, اس کا انتظام کریں. یہ تو آپ کے لیے زیادہ ثواب کا باعث ہے کہ آپ جو ان لوگوں کا خیال کرتے ہیں, گوشت کی ناقدری نہیں کرتے. تو اس لیے ایسے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور بعض جگہ پر حالات ایسے ہوتے ہیں کہ قربانی کر نہیں سکتے,
خطرہ ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ خطرے سے ڈر کر نہ بیٹھے، بلکہ ایسی جگہوں میں جا کر کے قربانی کریں جہاں پر کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ حالات سے خطرہ ہے، نہ لوگوں سے خطرہ ہے، ایسی جگہ پر جا کر قربانی کریں تاکہ وہاں کے لوگ بھی اس گوشت کی قدر کریں اور اس سے استفادہ کر سکیں۔ اور آخری بات یہ، اہم بات یہ ہے کہ قربانی کے بعد جو ہے صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھیں کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں تو پھر ہم یہ جو گوشت ہے، ہڈیاں ہیں، اس کے جو چمڑے ہیں، یہ تمام چیزیں گلیوں میں، روڈ پر یا نالیوں میں نہ پھینکیں۔ اس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جس کا خود ہم شکار ہو جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف میں مبتلا کر دیں گے۔ ہمارے ایک نیک کام کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو، یہ ایسا نیک کام نہیں ہے کہ ہم جو دوسرے لوگوں کو تکلیف دے کر کے نیک کام کریں، یہ اللہ کو مقصود نہیں ہے۔ ہم جو نیک کام کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی فائدہ ہو اور دوسرے لوگوں کو تکلیف بھی نہ ہو۔ تو خاص کر اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کا جو فضلہ ہوتا ہے، جو ویسٹیج جسے کہتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ ایسی جگہ لے جا کر پھینکیں جہاں پر کوڑا دان ہوتا ہے، جہاں پر کچرا پھینکنے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں لے جا کے پھینکیں۔ گلیوں میں، سڑکوں پر، نالیوں میں نہ پھینکیں تاکہ اس کی وجہ سے ہم بھی صحیح سلامت رہیں اور جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان کو تکلیف نہ ہو، ورنہ پھر ہماری جو شبیہ ہے، ہمارا جو چہرہ ہے مسلمانوں کا، وہ خراب ہو جائے گا کہ یہ مسلمان دیکھیں کتنی گندگی پسند لوگ ہیں، یہ لوگ گندا رہتے ہیں، تو یہ جو ہے ہماری شبیہ بگڑ جائے گی اور غیر مسلم بھائی ہم سے تکلیف محسوس کریں گے۔ تو محترم حاضرین، آج کل بہت سارے جماعتوں کے، جمعیتوں کے بڑے بڑے ذمہ داروں نے اس بات کی اپیل کی ہے کہ حالات کا خیال رکھیں۔ حالات جو ہے ہمارے ملک میں تھوڑا سا اب جو ہے ناساز ہیں، اس وجہ سے حالات کا خیال رکھیں۔ ہم جہاں پر رہتے ہیں وہاں غیر مسلم بھائی بھی رہتے ہیں، ان کے جذبات کا خیال رکھیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسرے لوگوں کو تکلیف دیں، بلکہ ان سے چھپا کر یا پھر ان کو تکلیف دیے بغیر جانور ذبح کریں۔ ان کی گلیوں میں جا کر کے زبردستی جانور ذبح کرنا یا پھر جو کھلے عام ذبح کرنا تاکہ غیر مسلم بھائیوں کو تکلیف ہو، یہ ہماری نیت نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے حالات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ کوئی بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، معمولی سی کسی کی غلطی کی وجہ سے بہت بڑا ہنگامہ ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کسی کی وجہ سے فتنہ برپا ہو جائے یہ قتل سے بہت بڑا معاملہ ہے۔ تو اس لیے ہم جو ہے حالات کا لحاظ رکھیں، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو تکلیف دینے کی کسی کے اندر نیت نہ ہو، جہاں تک ہو سکے ان کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیں، اس لیے کہ ہم جانتے بوجھتے اگر ان کو ہم تکلیف پہنچائیں گے وہ انجانے میں بھی ہم کو تکلیف پہنچائیں گے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ مشرکین ہیں ان کے معبودوں کو تم گالی مت دو، اس لیے کہ وہ تمہارے معبود کو گالی دیں گے، وہ انجانے میں وہ تمہارے معبود کو گالی دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں تک کہتا ہے کہ تم جو ہے دوسرے غیر مسلم جو بھائی ہیں ان کے جذبات کا لحاظ رکھو، ان کا خیال رکھو، تمام چیزوں کی یعنی ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی جیسے عظیم عمل کو ہم انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید میں جو بھی جانور ذبح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو، مسلمانوں کے لیے کوئی خطرہ نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فتنہ اور فساد سے اور شر و فساد سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو بھی جانور ذبح کرتے ہیں ہمارے جانوروں کی قربانی کو تو قبول فرمائے، اور جب تک ہم کو دنیا میں رکھے اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔